ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک شہر میں دو دوست رہتے تھے، علی اور نوید۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں ساتھ اسکول جاتے، ساتھ کھیلتے اور ساتھ ہی پڑھائی کرتے۔ نہ علی کا کوئی دوست تھا اور نہ ہی نوید کا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے دوست تھے۔ ان کی دوستی کے ان کے محلے میں چرچے تھے۔ علی کی دو بہنیں تھیں، جبکہ نوید اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں دوستوں نے میٹرک ساتھ کیا اور کالج میں بھی ایک ساتھ ہی داخلہ لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے کالج کے دن بھی یوں ہی ختم ہونے لگے۔ وہ دونوں دوست کالج میں سے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئے اور پھر انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا۔ جب کالج کے دن ختم ہوئے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا وقت آیا تو نوید نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایڈمیشن لینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت علی نے دوستی کی مثال قائم کر دی۔ اس نے اپنی فیس کا حصہ نوید کے ایڈمیشن میں دے دیا اور خود ایڈمیشن لینے سے قصداً پیچھے ہٹ گیا۔ نوید نے بہت منع کیا مگر علی نے نہ مانی۔ علی نے اگلے سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اسی سال علی کے والد صاحب کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہو گئی۔ پھر وہ لوگ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینے اور مہینے سال بنتے گئے۔ نوید انجینئر بن گیا، اس کی شادی ہو گئی اور زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ علی اپنی زندگی میں مصروف رہا، مگر کبھی کبھی اسے بچپن کی دوستی بہت یاد آتی تھی۔ آخر ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ نوید سے ملنے جائے گا۔ اگلے دن وہ اس شہر پہنچا جہاں نوید رہتا تھا اور پرانے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازے سے برآمد ہونے والے شخص کو دیکھ کر علی گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا، نوید ہے گھر پر؟ پھر اس شخص نے کہا، یہاں نوید نہیں رہتا، وہ یہ مکان 2 سال پہلے فروخت کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ علی نے اس شخص سے نوید کے نئے گھر کا پتہ پوچھا اور وہاں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس شہر میں اس کا نوید کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ علی جب نوید کے گھر کے باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر تو تالا لگا ہوا ہے۔ گھبرا سا گیا اور کچھ پریشان۔ وہ وہاں کچھ دیر اس نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد چھوٹے دروازے سے نوید باہر آیا۔ اسے دیکھ کر علی خوش بھی ہوا اور کچھ حیرت بھی کر رہا تھا۔ علی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، دونوں گلے ملے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ نوید نے علی کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ علی نے دیکھا کہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، نوید اکیلا رہ رہا ہے۔ وہ دونوں دوست مل کر پرانی یادیں تازہ کرتے رہے، مگر نوید کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا ہے اور کچھ مہینے پہلے اس کی بیوی اور بچوں کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ علی کا دل بھر آیا اور وہ دونوں دوست رات بھر باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن جب علی واپس جانے لگا تو نوید نے اسے ایک لفافہ دیا اور کہا، یہ لفافہ تم صرف تب کھولنا جب تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ علی نے لفافہ سنبھال لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی ایک پڑوسی ملا جس نے حیرت سے پوچھا، تم اس بنگلے میں کیا کر رہے تھے؟ علی نے بتایا، میں اپنے دوست نوید کے گھر ملنے آیا تھا۔ تو پھر اس اجنبی نے کہا، نوید کا کچھ مہینوں پہلے انتقال ہو گیا ہے، اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ علی کے ہوش اڑ گئے۔ علی نے اس شخص سے کہا، نہیں، وہ زندہ ہے، میں اسی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس پڑوسی نے پھر علی کو نوید اور اس کے خاندان کی قبر دکھائی اور کہا، یہ سب کچھ مہینے پہلے گزر گئے تھے۔ علی کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط لکھا تھا جس میں لکھا تھا، میرے پیارے دوست، اب تک تمہیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہوگا۔ میں گزر چکا ہوں اور اب وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میری دنیا میں کوئی عزیز نہیں رہا، سب مجھے چھوڑ گئے۔ اب یہ بنگلہ تمہارا ہے، کاغذات اسی ہی لفافے میں ہیں۔ جو رقم لفافے کے اندر ہے وہ میری طرف سے قبول کرو۔ ہمیشہ کے لیے، خدا حافظ۔ خط پڑھتے ہی علی کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کل رات جس دوست کے ساتھ اس نے یادیں تازہ کی تھی وہ اصل میں ایک روح تھی جس کے ساتھ علی نے ان کی پرانی یادیں تازہ کری۔ اور پھر کہانی یوں ہی ختم ہوئی۔